أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفی علیہ شیء نہیں کوئی چیز مخفی اس کے اوپر فی الارض زمین میں ولا فی السماء نہ آسمانوں میں. هو الذی وہی وہ ذات ہے یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام رحموں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. العزیز و غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے. هو الذی وہی وہ ذات ہے انزل علیک الکتاب جس نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو منہ آیات محکمات اس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب یہی اصل کتاب ہے. وأخر متشابہات اور کچھ آیتیں متشابہ بھی ہیں. فأما الذین پس بہرحال وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ بیماری ہے فیتبعون پس وہ پیچھا کرتے ہیں ما تشابہ جو متشابہ ہے منہ اس قرآن سے آیتیں ابتغاء الفتنۃ فتنہ تلاش کرنے کے لیے وابتغاء تأویلی اور تعویل کو غلط ملت تعویل کا تلاش کرنے کے لیے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ اور نہیں کوئی جانتا اس کی صحیح تعویل مگر اللہ تعالی ہی. والراسخون فی العلم اور علم میں جو مضبوط لوگ ہیں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے. کل من عند ربنا یہ ساری کی ساری رب العالمین کی طرف سے ہے. من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتا الا اولو الالباب مگر عقل والے ہی. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات ہی الہ ہے. اس کے اوپر دلیل دی گئی کہ وہی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے سنبھالنے والا ہے. سارا نظام وہی چلانے والا ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں ایسا کرنے والی نہیں ہے. یہ بار بار میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ کے بعد یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ پہلی جو 84 آیتیں ہیں یہ مناظرے کے وقت نازل ہوئی تھی. جو نجران سے عیسائی نبی علیہ السلام کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک دم ہی 84 آیتیں نازل ہوئی تھی. تو نزل علیک الکتاب تو اس میں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رب العالمین نے آپ کی طرف ایک کتاب کو نازل کی جو باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور اس کے اندر بھی رب العالمین نے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے اور آگے فرمایا کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھی وہ لوگوں کے لیے ہدایت اپنے اعتبار سے اس وقت تھی. لیکن اب قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ گے تو کامیابی ہے. اور اگر اس کتاب کا انکار کرو گے تو رب العالمین کی طرف سے عذاب کا سخت عذاب کا ڈراوا سنایا گیا ہے. اور جو نہیں مانے گا اللہ اس کے اوپر غالب بھی ہے اور انتقام بھی لینے والا ہے.
آگے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے اوپر کوئی چیز بھی زمین و آسمان میں مخفی نہیں ہے۔ میں نے 2 دن پہلے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ الہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر 2 بڑی بڑی صفتیں پائی جاتی ہوں، عالم الغیب بھی ہو اور مختار کل بھی ہو۔ دلیل اس کی آیت ہے ان اللہ، اب آپ نے بتانا ہے مجھے، میں نے ترجمہ کرنا ہے، آپ نے اس کا بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سی صفت پائی جا رہی ہے۔ حاضر ہے نا انشاءاللہ؟ کوشش کریں گے نا۔ اب دیکھنا آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ عالم الغیب والی صفت پائی جا رہی ہے یا مختار کل والی صفت پائی جا رہی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ لا یخفى علیہ شیء، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، علیہ اس کے اوپر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ ہی آسمانوں میں، یعنی اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کون سی صفت یہاں پہ ہے؟ عالم الغیب، ماشاءاللہ، عالم الغیب اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اور دوسری هو الذی، اب دوبارہ پھر آپ نے بتانا ہے آگے والی، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، یعنی ماں کے رحم میں جہاں پہ کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اس نظام کو چلانے والا، وہاں پہ تمہاری تصویریں بنانے والا، تمہیں وہاں پہ مکمل انسان بنانے والا وہ صرف اللہ ہے۔ یہاں پہ کون سی صفت پائی گئی؟ مختار کل، یعنی اختیار وہاں پہ سارا کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ وہاں پہ کسی کا اختیار نہیں چل سکتا۔ پھر آپ پچھلی آیت کو ساتھ ملائیں، عالم الغیب اللہ، اب اس آیت کو کہ مختار کل اللہ، پھر نتیجہ نکالا رب العالمین نے کہ لا الہ الا ہو، کہ الہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ یہ دیکھیے گا بالکل ویسے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ عالم الغیب اللہ، دوسری صفت مختار کل اللہ، نتیجہ فوراً سے وہیں سے کیف یشاء، آگے ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں۔ جب عالم الغیب کوئی اور نہیں، مختار کل کوئی اور نہیں، تو پھر الہ اور معبود کہاں سے بن سکتا ہے؟ الہ اور معبود صرف کون ہے؟ اکیلا اللہ، هو العزیز، وہی غالب ہے۔ اللہ اپنا ہر کام کرنے پہ قادر ہے، کوئی بھی کام اللہ سے یہ نہیں کہ دھکے سے جو کوئی چھڑا کے لے کے چلا گیا یا کوئی دھکے سے کوئی اپنا کام کروا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیز ہے، غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے، اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے دشمن بھی ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ نے کبھی اپنی زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے نہیں سرکائی، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، رزق اللہ کا کھا رہے ہیں، روزی اللہ کی کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہن رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سانس لے رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا انسان کس نے دیا ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، سارے کا سارا انسان، اس کے باوجود وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ حکمت والا ہے، اس کے وہ ڈیل دیے ہوئے ہے، کبھی نہ کبھی سمجھے، کبھی نہ کبھی سمجھے، یہ نہ ہو کل قیامت کے دن یہ کہے کہ مجھے تو وقت ہی نہیں ملا تھا، مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ رب العالمین نے قرآن کریم بھیج کے علماء کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، آگے علماء لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کی طرف آ جاؤ، کامیابی تبھی ملے گی۔ اس قرآن کے اوپر آؤ گے، اپنی زندگی اس کے مطابق بناؤ گے، کامیابی تبھی آئے گی۔ اس کو چھوڑ کے کتابوں کے اندر انسان اگر اپنا حق تلاش کرنا چاہے گا تو وہ کبھی حق کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو، منہ آیات محکمات، کتاب میں کچھ آیات محکمات، یعنی اصل کتاب جو ہے وہ محکمات کہتے ہیں اس کتاب کو جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، بالکل واضح واضح اس کی جو ہے نا وہ مطلب ہو، مفہوم بالکل واضح واضح ہو۔ ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں اس کے اندر متشابہ بھی ہیں جن کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اب ہم اس کی کیفیت میں جانا چاہیں تو ضرورت نہیں ہے جانے کی، اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق جیسے بھی ہے، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ بھی آیا ہے، اللہ کی شان کا جیسے ہی اللہ کی شان ہے ویسے ہی ہے۔ اگر ہم ان آیات کے اندر گھسنا چاہیں گے، گمراہی کے سوا کچھ قابو نہیں آئے گا، انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے
کچھ نہ کچھ متشابہ کی طرف انسان چلا جاتا ہے، تو ایسی آیات کو انسان صرف ایمان لائے، ان کے اوپر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، باقی جو محکم آیات ہیں ان کے اوپر عقیدہ بنائے، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اور بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے چلتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو اس قرآن کی آیتیں متشابہ ہیں ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، کہیں نہ کہیں ہمیں فتنہ تلاش کرنے کا موقع مل جائے، کہیں نہ کہیں فتنہ ڈالنے کا موقع مل جائے۔ جن کا ذہن ہی فتنے والا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں فتنہ تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی غلط ملت تعویل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے پاس سے تعویلیں گھڑنا کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لے، جو متشابہات ہیں آیت قرآن کریم کی، ان کی صحیح تعویل صرف کون جانتا ہے؟ صحیح مطلب صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے مطلب کی طرف پیچھے لگ جانا، ان کا جو ہے نا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے کرتے انسان اپنا نظریہ خراب کر لیتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ان آیتوں کے پیچھے نہیں لگتے، ان متشابہات کے پیچھے نہیں لگتے، ان کی رب العالمین نے آگے تعریف کی ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں مضبوط ہیں، راسخ ہیں، علم میں مضبوط ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بِهِ، ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہمارا اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب اس کا مطلب کیا یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ آیت کس کی ہے؟ اللہ کی آیت ہے، اس قرآن کریم کی آیت، اللہ نے اس قرآن کریم میں اس کو بھیجا ہوا ہے، کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کسی قسم میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں۔ باقی اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا، ہم اس کے پیچھے لگتے ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا، وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ٹیڑھ جو متشابہ آیتیں ان کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ متشابہات آیتوں کے پیچھے آپ دیکھ لیں، جن کے نظریے عقیدے غلط ہیں نا، وہ ایسی آیتیں تلاش کریں گے جہاں پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی شبہ پڑتا ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں بہت جگہ پہ آیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور بھی وللہ غیب السماوات والارض، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ایسی آیت تلاش کریں گے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہاں پہ حالانکہ اللہ کون سا ہے؟ منقطع ہے، پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود یہاں پہ تعویلیں کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھو جی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے علم عطا فرما دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے عالم الغیب بنا دیتا ہے، حالانکہ یہ متشابہ میں سے ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بالکل آسان سے سمجھ تھی اس کی کہ اللہ حروف یہ منقطع میں سے ہے، پیچھے کا تعلق یہاں پہ ختم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اب یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے۔ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اب وہ کان کھول کے ذرا سن لے یہ بات کہ یہ آل عمران، آل عمران کی آیت ہے 7ویں، کتنی آیت ہے؟ 7ویں، اس کے درمیان میں آ رہا ہے یہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں پہ وقف ضروری ہے، یہاں پہ وقف کرنا ہے، وگرنہ معنی خراب ہو جائے گا۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، وقف کر کے آگے چلنا ہے۔ والراسخون فی العلم، لیکن راسخ فی العلم جب وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عالم الغیب اللہ، مختار کل اللہ، لہذا الہ کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور آگے مزید اس کتاب کے بارے بتا دیا قرآن کریم کے بارے میں کہ کچھ آیتیں اس کے اندر متشابہ ہیں اور بہت ساری آیات اس کے اندر کیا ہے؟ محکم نہیں ہے۔ ان محکم آیات کو ہی اصل کتاب کہا جاتا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنے والا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ کا شکر۔